السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، قربانی کی تاریخ، تعریف اور فضائل کے سلسلے میں یہ چوتھی قسط پیش خدمت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کما حقہ بیان کرنے اور عمل کرنے کی پیروی اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار طریقوں سے آزمایا اور ابراہیم کا امتحان لیا۔ اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر، ہر آزمائش کے اندر پورا اترا۔ انہی آزمائشوں میں سے، انہی امتحانات میں سے ایک امتحان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑھاپے کی حالت میں بڑی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا امتحان لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کہہ کر جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں عطا کیا، 86۔ اور اس اکلوتے بیٹے کی قربانی اللہ وحدہ لا شریک نے طلب کی، تو جناب ابراہیم اس امتحان کے اندر بھی کامیاب و کامران ہوئے۔ 86 سال کی عمر میں جناب ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل عطا کیا، اور جب اسماعیل بڑی عمر کا ایک کڑیل جوان بن گیا، یعنی کہ اتنا نوجوان کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسماعیل جوان ہو گیا، سفر کرنے لگے اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹانے لگے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ جب اس عمر کو اسماعیل پہنچا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ وحی کی خواب کی حالت میں کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے۔ اس متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الصافات پارہ نمبر 23 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، جب اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ دوڑنے کی عمر کو جب پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ آگے سے اسماعیل نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس حکم کے اوپر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ آپ مجھے من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ کے چاہنے سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم
اور اسماعیل دونوں نے حکم مان لیا، اور ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم کو پکارا، اَيَّا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بے شک نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا جو کہ سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا تھا، اللہ نے اسماعیل کی جگہ بھیج دیا۔ جناب ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا چاہی لیکن چھری کاٹ نہ سکی، اور اس موقع پر اللہ نے آواز دے دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم كذلك نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ ہم نے پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹے کی بھی بشارت دی کہ وہ بھی نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں ذبیح اللہ کے متعلق یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ذبیح اللہ جناب اسحاق تھے، اور ان کا یہ کہنا محض حسد کی وجہ سے ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شام کے ایک عالم کو بلایا جو پہلے یہودی تھا پھر مخلص مسلمان ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس عالم سے پوچھا کہ ابراہیم کو اپنا کون سا بیٹا ذبح کرنے کا حکم ملا تھا؟ اس سابقہ یہودی اور موجودہ مومن نے کہا، اللہ کی قسم، ذبیح اللہ اسماعیل ہے، اور یہودیوں کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے، لیکن وہ محض عربوں سے حسد کرتے اور اس شرف کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے اس حقیقت کا انکار کرتے، جبکہ سچ یہ ہے کہ ذبیح جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ قصص الانبیاء، مکتبہ دارالسلام۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ اللہ کے حکموں پر قربان ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ جو بھی شخص اپنی جان، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے یا قربان کرنے سے گریز نہیں کرتا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت و شرف عطا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے
بلندی درجات ہے۔ ہذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔